بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے میں آپ سب کو جو ہے وہ تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا میں نے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کرایا میرے جو تمام گیسٹ کا، تو الحمدللہ آپ سب موجود ہیں، اور آپ سے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ بھی آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہی تھیں اور کچھ مشورے دے رہی تھیں، اور خاص میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور خود ان کے بچے میم پڑھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ کچھ مدرز سے میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور میں نے خود جو آبزرو کیا ہے کہ بچیاں بیسیکلی جو بچیوں کی ڈائٹ بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھیں 4 کلاس کی بچی کو اگر اسی طرح سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو مدر کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے اس میں، تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز پر بتایا جائے، اویئرنیس دی جائے کہ ڈائٹ کو کیسے بہتر کیا جائے۔ تو آپ کو پتہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی بھی صورتحال کافی گرم ترین اس کا موسم ہے، اور ڈائٹ بھی اس طرح کی ہے، اور پھر ہم بھی بچوں کو تلی ہوئی چیزیں یا جو بھی جنک فوڈ ہے یا اس طرح سے کھلاتے ہیں تو پھر کافی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی، اور جو آپ سے پہلے نیوٹریشنسٹ جو ماہر غذائیات ہیں انہوں نے کافی جو ہے وہ دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو کی، اور آپ بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ، اینڈ ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو۔ ابھی تھوڑا سا اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ میں واپس آتے ہوئے یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ بینگ اے مدر یہاں پر بات مدر کی ہے، ماں کی ہے، ٹیچر کی نہیں ہے۔ ماں بھی ایک ٹیچر ہے۔ ماں کیوں بھول جاتی ہے کہ ماں بھی تو ایک ٹیچر ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت سے پیدا کیا۔ انسان کی جو خلقت ہے وہ بہترین ہے، احسن تقویم ہے، ایک فائن سٹرکچر ہے، ایک بہترین مخلوق ہے انسان، اور اس میں میں انشاءاللہ صرف 2 چیزیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، اس میں 2 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے رکھا اور ایک نبوت سے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہیں، جمالیہ ہیں، جلالیہ ہیں۔ جلالی صفات ہیں، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ متکبر ہے، وہ عادل ہے، اور جمالی صفات ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ کریم ہے۔ اتنا مہربان رب، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات عورت میں رکھی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جمالی صفات کا مظہر کسی کو بنایا تو عورت کو بنایا۔ خلقت ہو گئی، عورت خلق ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت محبت کا جذبہ زیادہ رکھا۔ ماں درگزر کرتی ہے، کتنی غلطیاں باپ سے چھپاتی ہے، نہیں اس نے ایسے تو نہیں کیا تھا، ایسے تو نہیں کیا تھا، پردے ڈالتی ہے، معاف کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ذمہ داری، اس کے بعد آتی ہے نبوت۔ نبوت کیوں آئی؟ انسان کی تربیت کی جائے، اقوام کی تربیت کی جائے۔ تو اسی طرح سے جو عورت ہے کار نبوت میں، جو ماں ہے کار نبوت میں شامل ہے، شریک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آغوش میں جو بچہ ہے وہ اس کی تربیت کرتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، جو ڈیوٹی ان کی تھی عورت کی بھی وہی ڈیوٹی ہے۔ آپ خود دیکھیں، اس پہ سوچیں یہاں پہ رک کے کہ دنیا کی محبوب ترین ہستی، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جو ڈیوٹی دی، ان کے لیے جس کام کو پسند کیا، اس کے لیے عورت کو پسند کیا۔ انہوں نے قوموں کی تربیت کی، عورت نے بچوں کی تربیت کی۔ انبیاء نے بتایا ہمیں، دین ہم تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، اس طرح سے چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ اسلام تو پورا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، سونا، سب کچھ سکھاتا ہے۔ اور وہ پہنچایا کس نے؟ نبیوں نے ہم تک پہنچایا، ہماری تربیت کی، ہماری ٹریننگ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماں کا جو رول ہے،
وہ کار نبوت میں شریک ہے، وہ انبیاء کے رستے پہ چلتی ہے، وہ تربیت کرتی ہے. تو کام جتنا کٹھن ہوگا، کام جتنا سخت ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے. یہاں پہ میں ایک حدیث کوٹ کروں گی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 سٹیجز ہیں آپ کے بچے کی تربیت کی. 3 سٹیجز ہیں. پہلی ہے پہلے 7 سال، یہ حدیث رسول ہے اور صحیح حدیث ہے. پہلے 7 سال اپنے بچے کو بادشاہ بنائیں، اس کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کریں. آپ غلام ہیں، وہ بادشاہ ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے. میں نے اسی طرح کہیں حدیث کوٹ کی تو مجھے کسی مدر نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا 7 سال کا بچہ آپ سے کیا مانگے گا؟ 7 سال کے بچے کی خواہش کیا ہوگی؟ گاڑی لے دیں، اپنا کھلونا، یہ کھانا ہے، باہر جانا ہے، بال لے دیں. آج کل کے بچوں کی خواہش ہی موبائل ہے. دوسرے 7 سال جو 7 سے 14 سال کا فیز ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ بادشاہ ہیں، بچہ غلام ہے. اگر اچھی غلامی کی ہے آپ نے تو اچھا غلام پائیں گے. اگر آپ نے اچھی غلامی کی ہے تو اچھا غلام پائیں گے، اور اگر ہم اچھے غلام نہیں تھے تو پھر ہم اچھا غلام بھی نہیں پائیں گے. اب یہاں پر آپ 7 سے 14 سال میں بچے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، ادھر نہیں جاؤ، نہیں نہیں نہیں، نو نو نو. سن کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 14 سے آنورڈ بچہ ہمیں یس کہے. یس اس کی زندگی میں یس کہاں ہے؟ نہیں کرو نہیں کرو. تو ہم ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہو ہمیں یس کرے؟ تو ابھی جو مدرز بیٹھی ہیں زیادہ تر وہ یہ سیکنڈ فیز میں زیادہ ان کے بچے آتے ہیں، 7 سے 14 سال. اب اگر آپ نے پہلے 7 سال اس طرح سے ان کی پرورش کی ہے تو شاید آپ کو آسانی ہوگی، لیکن اگر نہیں کی تو آپ کو مشکلات ہوں گی. اب 7 سے 14 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم آگے سے نہیں جائیں گے کیونکہ زیادہ تر بچے اور پیرنٹس وہی بیٹھے. 7 سے 14 سال میں 2 ایلیمنٹس ہیں تربیت کے حوالے سے، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، اس کا آپ خیال رکھیں گے. میں اپنی سمجھ کے مطابق، باقی میرے سینئرز بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اس کریکشن کریں گے. پہلا ہے ایک آپ کا آئیڈیل کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ چائلڈ، اور دوسرا ہے ایجوکیٹڈ پیرنٹس. یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب ایجوکیٹڈ پیرنٹس سے مطلب یہ نہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہوں. جی اب جو مائیں پڑھی لکھی نہیں پریشان ہوں گی کہ میں تو اسکول ہی نہیں گئی، یا میں تو میٹرک ہوں، یا میں مڈل ہوں. تو ایجوکیشن سے مراد ڈگریاں نہیں، اور نہ ایجوکیشن سے مراد ہے کہ آپ فر انگلش بولتے ہوں. ایجوکیشن سے مراد ہے تعلیم، علم، آگاہی، شعور. آپ کے گھر کی ہی مثال دیتی ہوں. جوائنٹ سسٹم میں 2 بچے جھگڑا کرتے ہیں، ماں کیا کرتی ہے؟ میں عینی شاہد ہوں. کان مروڑتی ہے بچے کا، اس کو تھپڑ لگاتی ہے، چھوٹا ہے آپ سے، آپ نے مارا اس کو. آپ نے کیا اس کو کہا؟ آپ نے کس انداز سے کہا؟ یہی بات آپ پیار محبت سے ڈلیور کرتی تو اس کو احساس ہوتا. اس کو واقعی بادشاہ بن کے نہ دکھائیں. وہ بادشاہ اور غلامی والا جو سسٹم ہے نا، اس میں محبت ہے، پروٹیکشن دیں اس کو پروٹیکٹ کریں. تو اس میں ایجوکیشن میں ہمیں خود شعور حاصل ہونا چاہیے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بچے کو چلانا آتا ہے موبائل. یہ فخر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب آپ ماں ہیں تو آپ بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہیں. آپ بریو وومن ہیں. جب آپ ماں ہیں آپ نے تو جنگ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. رزلٹ اللہ نے نہیں مانگا، کوشش مانگی. انبیاء کرام کوشش ہی تو کر کے گئے. حضرت نوح کے بارے میں آپ پڑھیں، پہلی وہ سورہ نوح کی 8 آیات کا جا کے لازمی ٹرانسلیشن پڑھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی ذمہ داری اور اس میں جو حضرت نوح کی دعا ہے، تو کوشش کی. اور کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے؟ اینڈ پہ ان کے اپنا خاندان بھی نہیں تھا ساتھ. تو کوشش تو کریں موبائل کو سیکھنے کی. اگر آپ سمجھتی بچہ 10 سٹیپ آگے تو آپ کو اس سے آگے ہونا ہے. یہ ایجوکیشن ہے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرے بچے کو تو بڑا آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا ہے. آپ خود کو اپڈیٹ کریں، خود کو گروم کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ، میری بچی تو یہ بڑا اچھا آپریٹ کر لیتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال لیتی ہیں یہ، اور خوش ہو کے بتاتی ہیں. دیکھو یہ خوشی کی بات نہیں ہے.
ماں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, ماں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ تو دنیاوی سسٹم تھا. اگر ہم دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کتنے شرعی احکامات ہیں جس کا مجھے پتہ ہے, بینگ اے مدر ہمیں پتہ ہے, اور ہم بچوں کو سکھا رہے. طہارت کتنی مجھے پتہ ہے, اور میں 3-4 کلاس کا بچہ ہے, اس کو میں کیا سکھا رہی ہوں. ہمارے پاس 2 کلاس کا بچہ ہے, گریڈ 2 کا, اور گریڈ 2 میں تقریباً 7 ایئرس کا بچہ ہے. اس کی والدہ کہتی ہیں کہ اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ ایجوکیشن ہے, یہ نہیں کہ میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے یا میرے پاس ڈگریاں ہیں تو میں ایجوکیٹڈ ہوں. تو یہ جو شرعی احکامات ہیں, جو طہارت ہے, کہاں سے جو نجاست ہے, نجاست کی پاکی کیسے ہے, یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہوں گی تو میں اپنی بیٹی یا بیٹے کو سکھاؤں گی. یہ ٹریننگ ہے, یہ ایجوکیشن ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد آ جاتی آئیڈیل کمیونیکیشن. بچے کے دوست بنیں, بچے سے ڈسکس کریں. چھوٹی سی مثال ہے, اکثر مائیں خالہ کو فون کر رہے, بہنوں سے کر رہی تھی, میں نے وہ بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے, میں نے وہ گھر کے پردے چینج کرنے ہیں. اچھا, مشاورت چل رہی ہوتی. یہ مشورہ اپنے بچوں سے کریں, بچوں سے کریں نا. اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کے دوست بنیں. کبھی بھی ان کو ٹوکے نہیں کہ یہ غلط ہے, ان کو دلیل سے ثابت کریں. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب نوجوان سے بات کرو تو دلیل دو, عقلی مضبوط دلیل سے بات کرو. اور اگر درمیانی عمر کے شخص سے بات کرو تو ثبوت دو, ایویڈنس دو. اور اگر بزرگ سے بات کرو تو خاموشی اختیار کرو, سکوت اختیار کرو. ہم بچے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں ڈسکشن میں کہ یہ غلط ہے. ان کا پرسیپشن اور ہے, ہمارا دور اور تھا. اور ویسے بھی یہ حدیث ہے کہ اپنے بچے کو اس کے آنے والے دور کے لیے ریڈی کرو, آج کے لیے نہیں. ہم ماؤں کی یہ بھی بڑی ایک نااہلی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ہارمونل چینجز ہیں بچیوں میں یا بچوں میں, تو ہم بھی اس چیز سے گزرے ہیں. ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی, ان سے ڈسکس کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا مجھے اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں. ہم بھی تو گزرے ہیں اس سارے سینیریو سے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بچے کو ٹائم دیں, بچے سے ڈسکس کریں, اس کے دوست بنیں, وہ آپ سے شیئر کرے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرے, اپنے ٹین ایجر سے, اور وہ اس کو کیا مشورہ دیں گے. آپ ان کی دوست بنیں, باپ دوست بنیں, ٹائم گزارے ان کے ساتھ. ہم نے آج کے وہ 1.5 سال کے بچے کو یا ایون 6 ماہ کے بچے کو جو بیٹھ بھی نہیں سکتا, کارٹون لگا کے اسٹینڈ دے دیا موبائل میں, آٹا گوند دو, ذرا 7 تکیے لگائے, بیٹھ کے جی دیکھو آپ. اس کی سوچ کا دھارا کس طرف گیا, وہ وہی سوچتا سوچتا کارٹون کی دنیا میں رہے گا وہ. اور کارٹونز کون سے دیکھنے والے ہیں, ایڈز کون سے دیکھنے والے ہیں, 4-5 کلاس کے بچے جو دیکھتے ہیں, 3 کلاس کے بچے جو کارٹونز. تو آپ کو آج کی ماں کو ایک سٹیپ آگے ہونا پڑے گا, بچوں سے آگے. آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, آئیڈیل کمیونیکیشن ہو آپ کی, آپ سے بچہ اپنے پرابلمز شیئر کرے, آپ ان کو بتائیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. اس کو یہ نہ ہو کہ میں کو کیا مخلوق ہوں, میرے ساتھ یہ چینجز ہے یا مجھے کیا فیل ہو رہا ہے. وہ دنیا کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. تیسرا اور آخری انشاءاللہ آگے پھر میں بلاؤں گی ان کو, جامعہ سے آئے ان کو جلدی ہے, کہ بچوں کو رسپیکٹ دیں. کسی بچے, اس فیز کی بات کر رہی ہوں, 7 سے 14 میں, یہ بڑی ان کی عزت پیاری ہوتی ہے. ان کو نہ کسی کے سامنے ڈانٹیں, کسی فرینڈ کے سامنے, کسی مہمان کے سامنے ڈانٹ دیا تو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں 2 چیزیں رکھی ہیں, ایک محبت, ایک عزت. یہ ڈیمانڈ ہے, یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے. تو نیچر کے خلاف تو دین ہے ہی نہیں. محبت کریں, عزت دیں, پھر جو مرضی کروا لیں آپ. میں انشاءاللہ جو ہے وہ دعوت دوں گی. مریم جعفری صاحبہ ہیں, شی از ایم ایس سی میتھمیٹکس, اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ دین کی طرف کافی کوشش کر رہی ہیں, اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہیلدی, وہ خود آپ کو بتائیں گی. جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. یہ ایک بہت دینی جو مدارس ہیں, مشہور مدارس میں سے ایک ہے. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وحدت امت پہ کام کر رہا ہے. ان کے بانی ہیں سید جواد نقوی صاحب, اور یہ وہاں سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے, تو میں ان کو ویلکم کروں گی. آئیے پلیز. تھینک یو.